ہمارے دل کی تمام خواہشاتوں کو پورا کرے باپ خدا. آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی چاہتے ہیں یسوع مسیح ناصر کے نام سے وہی آج ریسیو کرے. یہ سب کچھ مانگ لیتی مسیح یسوع کے نام سے. آمین. اگر کوئی بیٹھا ہے پلیز مہربانی سے کھڑا ہو جائے کیونکہ خدا کا کلام نازل ہونے کو ہے. دو جہان کا خالق اور مالک نازل ہونے کو ہے. میرے چیزوں بڑی تہذیب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہم خدا کے کلام کو بھرپور تعلیم کے ساتھ ویلکم کریں گے اور خدا کے بندہ کو آسمان کی بڑی برکت دیں گے. زور تعلیم دیں گے. بہت شکریہ سبھی تشریف رکھیں. آپ سب کی سلامتی ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے کون ہے جو زندگی کا مشتاق ہے بڑی عمر چاہتا ہے. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر. کلام مقدس میں لکھا ہے باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہمیں اصلاح کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں اور اسی نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہمیں مغفرت یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا کی گئی. دیکھی ہو یا دیکھی آسمان کی ہو یا زمین کی تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئے. ہلیلویا ہلیلویا. کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں انتم بات میں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے لیکن ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کہاں کا حکیم کہاں کا فقیہ کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا. کیونکہ جب خدا کی حکمت کے موافق اس دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا کہ اس بے وقوفی کی منادی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. ہلیلویا ہلیلویا. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے زبور 50 اس کی پہلی آیت مبارکہ میں رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا. سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے. ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا. آگ اس کے آگے آگے پسند کرتی جائے گی اور اس کے چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی اور وہ اپنی امت کی عدالت کے لیے آسمان اور زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے. اور وہ آسمان کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ انصاف کرنے والا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. اور آج کا حوالہ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام اس کا 12واں باب اور اس کی 25ویں آیت مبارکہ سے پڑھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سنڈے کو عید پینتیکوست منائی تھی. آپ جانتے ہیں منائی تھی یا میں بول رہا ہوں منائی تھی. ہلیلویا ہلیلویا. اور اگر ہم تھوڑا سا بھی دیکھیں تو بہت ساروں نے مجھے پتا ہے کہ مطالعہ بھی کیا ہوگا زبانوں کے بارے میں کہ ہم زبانوں کے بارے میں جان سکیں کہ خدا نے کیوں ہمیں زبانیں دی, کیوں ہمیں نعمتیں دی, کیوں ہمیں یہ ساری نعمتیں اور نعمتوں کے پھل دیے ہیں. کیا ہے جی آپ نے سب نے مطالعہ کیا ہوگا.
میں جانتا ہوں کہ آپ نے کیا ہوگا ضرور. اور جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آج کا اسی میسج سے اسی کا بھی آج تلک ہے. لکھا ہے اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا. اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بارزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے. لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا. جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، آج کی ہماری مرکزی آیت 31ویں آیت مبارکہ، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا. جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا تو وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند بڑی سادگی کے ساتھ اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ جب بادشاہی میں اگر تم جسم کے مطابق، کیونکہ میں روح کے مطابق چلتا ہوں، کیونکہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو روح کی نعمتوں اور روح کی بخششوں کے ساتھ میں آپ کو نواز سکوں، کیونکہ میں روح القدس سے آیا ہوں. روح القدس میرا بندہ ہے، میں روح القدس ہوں، میں روح القدس کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے، اور میں اور باپ اور روح القدس تینوں ایک ہیں اور ایک ہی بات پر متفق ہیں. جب ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. جو کچھ مجھ میں ہے، مجھ میں کیا ہے جی؟ جان، بدن اور روح، تین چیزیں ہیں. اور ہم کیسے خدا کو ایک مانتے ہیں؟ باپ، بیٹا اور روح القدس. ہم تین چیزوں میں ایک مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. اور ایک خدا جب ہماری زندگیوں میں پیغام رکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جان، بدن اور روح، یہ تینوں جو ہیں، اے میری جان خدا کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خدا کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پورے دن، پوری جان اور پوری طاقت سے خدا کو ماننا اور خدا کی بندگی کرنا اور خدا کے پیچھے پیچھے چلنا. جب ہم پہلے یسوع اس کے پہلے باب اس کی 8ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے تو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات اور دن تیرا اسی پہ دھیان رہے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے خداوند نے فرمایا، یوحنا 4 باب اس کی 15ویں 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں
جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میرے حکموں پر کیا کریں گے جی؟ عمل کریں گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، تاکہ کب تک ساتھ رہے جی؟ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں کہ جن پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ روح القدس ہے کیا، ہمیں کیسے روح کی مدد سے چلنا ہے، ہمیں جسم کے کام کرنے ہیں یا روحانی کام کرتے ہیں۔ جب ہم رومیو 8 باب میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے بس جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے، کیونکہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی۔ جسم کیا ہے؟ کمزور ہے، اور شریعت کیا ہے؟ جسمانی حکم ہے۔ اور مسیح خداوند نے باغ گتسمنی میں کیا فرمایا؟ جسم تو کمزور ہے لیکن روح کیا ہے؟ مستعد ہے۔ مستعد کا کیا مطلب ہے؟ چاق و چبند ہے۔ روح مستعد ہے کیونکہ روح کس کی ہے؟ خدا کی۔ روح کس کی ہے؟ خدا کی روح ہے، اور روح کیا ہے؟ مستعد ہے، لیکن جسم کیا ہے؟ کمزور ہے۔ لیکن جب ہم مسیح خداوند میں آ جاتے ہیں، اسی لیے لکھا ہے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو جسم آلودہ صورت میں بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ان میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی لیے ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ جسے خدا کا روح ابارتا ہے وہ دعا کرے۔ کون دعا کرے؟ جسے خدا کا روح ابارتا ہے، کیونکہ ہم روح سے دعا کرتے ہیں نہ کہ سچائی سے۔ ہم روح سے دعا کرتے ہیں نہ کہ جسم سے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ روح اور سچائی سے انلمیٹڈ پرستش کریں گے۔ وہ روح سے پرستش کریں گے، وہ خدا کو اور اس کے مسیح کو حاضر ناظر جان کر وہ پرستش کریں گے۔ وہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ میرا کفارہ میرے مسیح نے دے دیا ہے، اب مجھ پر سزا کا حکم نہیں بلکہ میں موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہوں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں 10:29 میں لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان کے حاصل کرنے والے حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی اور قربانی کوئی باقی نہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے ایک قربانی دے کر ہم سے فرمایا ہے کہ اب کوئی قربانی اور باقی نہیں بلکہ ایک ہی قربانی تھی جو کامل قربانی میں نے دی۔ کیوں کامل تھی؟ کیونکہ انسان سے گناہ ہوا اور انسان کی قربانی چاہیے تھی۔ اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کون سی زندگی پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ آج بھی جسم کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے خداوند نے کیا فرمایا؟ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کوئی جسم آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ جسم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن میں جسمانی نہیں، میں روح قدس سے پیدا ہوا اور میں روح، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ اس کی پرستش کیسے کرے؟ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے۔ پرستش کس کا حصہ ہے جی؟ عبادت کا حصہ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ حقیقت کی پہچان کے حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2-3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو جس نے
وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا. کس کو پامال کیا؟ خدا کے بیٹے کو پامال کیا. اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا. کس سے پاک ہوا تھا؟ مسیح خداوند کے پاک خون سے، جس نے اپنے لوگوں سے عہد باندھا، جس نے اس دنیا سے اپنے پاک بیش قیمت لہو سے عہد باندھا اور انہیں اپنے پاک بیش قیمت لہو سے پاک کیا، جس سے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور عہد کے خون کو پامال کیا جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. فضل کے روح کو کیا کیا؟ بے عزت کیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں صاف طور پر کہتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے وہ حکم کو نہ ماننے والا جو جسمانی احکام تھے، اگر اس کو نہ ماننے والا 2-3 گواہوں کے ساتھ جو ہے اس کو مار دیا جا سکتا ہے، تو جو روح کو نہ مانے گا، جو مسیح خداوند کی قربانی کو نہ مانے گا، جو اس کی صلیب کو نہ مانے گا، کیونکہ جب ہم جمعہ کا میسج کسی نے سنا ہو تو وہ جانتا ہے کہ مسیح خداوند 2 باتوں کی جو ہے وہ 2 باتیں کرنے آئے. ایک تو خدا کے لوگوں کو علیحدہ اور دوسرے لوگوں کو علیحدہ. یہ نہیں چل ٹھیک ہے تو ایسے مذہب پیچھے میں چلے آ رہے ہیں. انہوں نے صاف ستھری بات کی کہ نہیں، خدا کے لوگ اور شریک کے لوگ 2 گروپ بنا دیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جتنے مرضی گروپوں کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ میں خالق و مالک ہوں اور میں ہی عدالت کرنے کے لیے آؤں گا، کیونکہ تکمیل کرنے کے لیے میں ہی آؤں گا. اور انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ 2 گروپ ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے اور دوسرے خدا کو نہ ماننے والے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو مکاشفہ 14 باب اس کی 9 بات کا میں لکھا ہے، پھر ان کے بعد تیسرے فرشتہ نے، پہلا فرشتہ کیا کہہ کر آ کر کہتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مسیح خداوند کے. پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے ہر قبیلہ اور امت اور قوم اور اہل زبان کے سنانے کے لیے اپنی خوشخبری سی تھی. اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا کہ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا. پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے گا اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بری گئی ہے. کس میں بری گئی ہے؟ خدا کے غضب کے پیالے میں بری گئی ہے. جو کیا کرے گا؟ جو خدا کے حکموں کو نہیں مانے گا، جو مسیح خداوند کو نہیں مانے گا، جو اس حیوان کے پیچھے چلے گا. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو 16ویں باب میں اسی بات کا اظہار ہے کہ پیالے جو غضب کے پیالے ہیں وہ میرا اور آپ کا خدا جن پر انڈیر رہا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا یوحنا اس کے 2 باب اس کی 22ویں آیت بار کا میں لکھا ہے، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. کون جھوٹا ہے؟ جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. جو کوئی بیٹے کو انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، اور جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ ہے. کس کے پاس باپ ہے؟ جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے، جو بیٹے کو مانتا ہے، اس کے پاس کون ہے؟ اس کے پاس باپ ہے جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے دانیل اس کے 11ویں باب اس کی 30ویں آیت پاک میں، وہ اس کے مطابق عمل کرے گا بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے اتفاق کرے گا جو عہد مقدس کو ترک کریں گے. کون؟ شیطان. کس کے ساتھ عہد کرے گا؟ جو مقدس عہد کو ترک کریں گے، اور افواج اس کی مدد کرے گی اور محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے.
اور جو آنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کرے گا۔ کون کرے گا؟ شیطان جو ہے وہ بہت سی فوجوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو 13ویں باب میں لکھا ہے کہ جب شیطان زمین پر گرا دیا گیا ہے تو کن کے ساتھ لڑے گا؟ زمین والوں کے۔ اژدہا کو اس عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ کن سے لڑے گا؟ جو یسوع مسیح کی گواہی اپنے اندر رکھتے ہیں، جو میرے اور آپ کے خدا ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ 12واں باب اس کی 17ویں آیت بارکہ میں۔ کون سا 12واں باب؟ مکاشفہ 12واں باب۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے لوکا پہلا باب، لوکا 4واں باب اس کی 18ویں آیت بارکہ میں مسیح خداوند نے فرمایا خداوند کا روح مجھ پر ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ جو پہلا خطاب مسیح خداوند نے فرمایا اس میں انہوں نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں اور بہت سے دبے ہوئے کو آزاد کروں۔ یہ جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یسایہ اس کے 61ویں باب میں سے میرے اور آپ کے خداوند نے پڑھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر مکاشفہ کے 12ویں باب اس کی 10ویں آیت بارکہ میں لکھا، پھر میں نے آسمان پر سے ایک بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ اور وہ بنا کے کون؟ جو خدا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جو مسیح خداوند کو مانتے ہیں، جو اس کے صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئیں گے، وہ بنا کے خون کے باعث اس پر غالب آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی دوبارہ نہ کی۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں متی 10ویں باب اس کے 38ویں آیت بارکہ میرے اور آپ کے خداوند نے فرمایا جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ کون میرے لائق نہیں؟ جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے، جو مصیبتوں میں سے چلتے چلتے تھک جائے، کیونکہ صلیب کا کیا مطلب ہے؟ مصیبتوں میں سے گزر کر، مصیبتوں میں گزرتے ہوئے مسیح خداوند کو اپنے ذہن میں رکھنا، لیکن نظر کہاں پر رکھنا؟ صلیب پر رکھنا۔ نظر کہاں پر رکھنا؟ خداوند پر رکھنا۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو عبرانیہ اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت بارکہ میں لکھا ہے، بس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، کون سا بڑا بادل؟ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ کو دور کر کے اور اس گناہ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ کس کو تکتے رہیں؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے، جس نے کیا کیا؟ اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صلیب کا دکھ سہا۔ کس کا دکھ سہا؟ صلیب کا دکھ سہا۔ کیوں صلیب کا دکھ سہا؟ تاکہ مجھے اور آپ کو بچا دے، تاکہ ہمیں آزاد کر دے۔ اور ان گناہ کے پاس غور کرو کہ اس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم ہمت نہ ہارو۔ کون ہمت نہ ہارے؟ تاکہ ہم مصیبت میں سے گزرنا سیکھ لیں، تاکہ ہم پریشانیوں میں سے گزرنا سیکھ لیں، تاکہ ہم اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کہاں پر پہنچنا ہے۔ ہم نے مسیح خداوند کا استقبال کرنا ہے، ہم نے اس کی صلیب کے نیچے رہتے ہوئے، ہم دکھوں میں سے گزرتے ہوئے، اس کی صلیب میں سے ہم صلیب کے راستے چلتے ہوئے، ہم نے مسیح خداوند کا
جو ہے استقبال کرنا ہے تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو میراث میں لے جو وہ اس نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ اور اسی لیے میرا اور آپ کا خداوند آج مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے اے منت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، کن کی زبانیں بولوں؟ آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھٹھناتا پیتل اور جنجناتی جانچ ہوں۔ اور اگر میں کل علم سے واقفیت اور میرا علم یہاں تک کامل ہو اور سب بندوں کی مجھے واقفیت ہو اور میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور میں محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں اسی باب کے اینڈ میں کیا لکھا ہے، غرض ایمان، امید اور محبت تینوں دامی ہے لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ خدا نے دنیا سے کیسی محبت رکھی؟ ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج میرا اور آپ کا خداوند ہمیں درس کیا دیتا ہے کہ محبت کی زبان بولے، دوسری زبانیں نہ بولے بلکہ جیسے میں نے محبت کی زبان بولی ایسی زبان بولے، ایک دوسرے سے محبت رکھے، اپنے لوگوں سے اپنے گھر میں محبت کا درس دے کیونکہ میں محبت کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی محبت کی زبان بولو اور ایسی محبت رکھو جیسی میں نے تمہارے ساتھ کی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔